بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از عنایت. سو ڈیئرس، آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ انڈو پاک ہسٹری اینڈ پاکستان افیئرس میں سے ہے. سو ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دا 14 پوائنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح. سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ 14 پوائنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح پر ہوگا. سو فرسٹ آف آل، قائد اعظم محمد علی جناح کے جو 14 نکات تھے اس میں محمد علی جناح نے ایک خود مختار، یعنی جس کے پاس اتھارٹیز ہو، جو ڈیسیجنز خود کر سکتی ہو، خود مختار ہندوستان میں جو مسلمانوں کی پولیٹیکلس، اس وقت مسلمانوں کے جو پولیٹیکلس رائٹس تھے ان کی پروٹیکشنز کے لیے جو کانسٹیٹیوشنلس ریفارمز یعنی کانسٹیٹیوشنل جو ریفارمز دیے ایز اے منصوبے کے طور پر جو تجویز کیے تھے اس کو 14 نکات ہی کہتے تھے. سو 1928 میں مسلمانوں کے جو کانسٹیٹیوشنلس پرابلمس کے سلیوشنز کے لیے جب آل پارٹیز کا کانفرنس بلائی گئی 1928 میں، مسلمانوں کے جو آئینی مسائل تھے ان کے حل کے لیے کوئی ان کا حل نکالا جائے نا، ان کا جو کانسٹیٹیوشنل جو پرابلمس ہے آخر اس کا کوئی حل نکالا جائے. ان کے حل نکالنے کے لیے جب آل پارٹیز کی کانفرنس بلائی گئی تو موتی لال نہرو جو ہے اس کی قیادت میں ایک کمیٹی قائم کی گئی اس وقت نا. موتی لال نہرو تھا اس وقت، یعنی کہ کانگریس کا جو لیڈر تھا، اس کی صدارت میں ایک کمیٹی بلائی گئی، ایک کمیٹی قائم کی گئی اس وقت کمیٹی قائم کی گئی تو اس کمیٹی نے ایک رپورٹ پریپیئر کی جسے نہرو رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اب بھی اسی رپورٹ کو ایز اے میمورنڈم کے طور پر نہرو رپورٹ ہی جانا جاتا ہے. اس رپورٹس میں دراصل یہی تھا، اس رپورٹ میں ہندوستان کے لیے ڈومینین اسٹیٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس رپورٹ میں ہندوستان کے لیے ڈومینین اسٹیٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور علیحدہ الیکٹریشنز، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ سپریٹ الیکشنز جو تھے یا الیکٹریٹس تھے ان سے ڈینائی کیا گیا تھا، انکار کیا گیا تھا، کر دیا گیا تھا. اور بنگال اور پنجاب جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، میجورٹی میں مسلمان تھے، تو مسلمانوں کے لیے سیٹوں کی جو ریزرویشنز تھی نا، ان کی سیٹوں کے لیے جو ریزرویشنز تھی ان کو بھی ریجیکٹ کیا گیا تھا. ان کو بھی اس وقت ریجیکٹ کیا گیا تھا مسلمانوں کی جو، یعنی کہ جو ریزرویشنز تھی، سیٹس تھی، اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا. اس رپورٹ میں مسلمانوں کا ان کا اگر ایک مطالبہ ہوتا بھی تو وہ مان لیتے نا. ان میں رپورٹ میں مسلمانوں کا ایک بھی مطالبہ نہیں مانا گیا، چونکہ نہرو رپورٹ جو ہے وہ ہندوؤں کا آخری سمجھو کہ لفظ تھا. جو نہرو رپورٹ تھی نا، سمجھو کہ وہ ہندوؤں کے، یعنی کہ کیونکہ وہ بنائی ہی کانگریس نے تھی نا، تو وہ ہندوؤں کا آخری لفظ تھے، یعنی کہ اس کو چیلنج دی گئی تھی نا، اسی وجہ سے وہ آخری لفظ تھا. اس لیے مسٹر جناح کو اس وقت یہ اتھارٹی دی گئی تھی کہ وہ مختصراً الفاظ میں ان کے جو پرابلمس ہیں جو مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں تو وہ یعنی کہ مختصراً الفاظ میں مسودہ ایک پریپیئر کریں تو ہندوستان کے لیے مستقبل کے کسی بھی آئین میں، ہندوستان کے لیے یا فیوچر کے کسی بھی جو آئین کی بنیاد ہے، جو جناح کا گول سیٹ تھا نا، جناح کا جو ایم تھا وہ مسلمانوں کے جو رائٹس تھے ان کے اچیومنٹ کرنا تھا اس 14 پوائنٹ کے ذریعے نا. سو یہ جو پوائنٹس تھے نا، ایک گرم وقت میں مسلمانوں کے تمام ایڈوانٹیج کا احاطہ کرتے تھے. اس وقت یہ نکات ایک گرم وقت میں آئے جب نہرو رپورٹ کو چیلنج دی گئی تھی، تو پھر انہوں نے نہرو رپورٹ کانگریس والوں نے بنائی تھی. پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا گیا کہ آپ مختصراً الفاظ میں اپنا ایک احاطہ تیار کریں، ایک پریپیئر کریں اور وہ ہمیں دیں. تو اسی وجہ سے یہ گرم وقت میں مسلمانوں کے تمام جو ایڈوانٹیج تھے اس کا احاطہ کرتے تھے. اور اس میں جناح نے کیا کہا؟ جناح نے کہا کہ راستوں کی جو علیحدگی ہے اس وقت نا، وہ مستقبل میں
جو راستوں کی جو علیحدگی ہے وہ مستقبل میں انڈین جو نیشنل کانگریس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں چاہتے۔ مسلم لیگ اور مسلمان جو بھی ہیں وہ کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں چاہتے۔ دراصل ان کا جو راستہ ہے وہ الگ ہے اور ہمارا راستہ جو ہے وہ الگ ہے، اور نہ ہی ہم انہیں کوئی چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی لینا دینا ہے۔ لیکن جو مسلم لیگ لیڈرز تھے اس نے جناح کو مسلم لیگ کو بحال کرنے اور اس سمت دینے کی اس وقت موومنٹ دی، تحریک دی۔ ایز اے رزلٹ نتیجن اس کے نتیجے میں یہ جو پوائنٹس تھے نا مسلمانوں کے مطالبات بن گئے اس وقت، کیونکہ یہ مسلمانوں کے مطالبات ہی بن گئے نا، جیسے نہرو رپورٹ ہندوؤں کے مطالبات تھے تو یہ مسلمانوں کے مطالبات اس وقت بن گئے۔ اور 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو اس کے اگلے ہی 2 دہائیوں تک مسلمانوں کی جو سوچ ہے نا اس کو بہت ہی افیکٹ کیا ان پوائنٹس نے، یعنی کہ بہت ہی اس کی ہیلپ فل ہوئے۔ دراصل ایسے ہے کہ جب نہرو رپورٹ 1928 کو بنی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے رسپانس میں ہی یہ 14 پوائنٹ دیے تھے۔ ایسے ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کے سامنے جب 14 پوائنٹ رکھ دیے اور کہا کہ آپ یہ جو 14 پوائنٹ ہیں نا آپ ایسے کریں کہ ان 14 پوائنٹ کو نہرو رپورٹ میں ایڈ کر دیں، ہم اور تو کچھ نہیں چاہتے ہیں آپ لوگوں سے نا۔ تو انہوں نے کہا، تو ابھی رسپانس کیا ملتا ہے وہاں سے جب کانگریس سے کہتے ہیں کہ سوری وی کین ناٹ ایٹ دس پوائنٹ بیکاز اٹ از ٹو لیٹ۔ قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ سوری وی کین ناٹ ایٹ دس پوائنٹ بیکاز اٹ از ٹو لیٹ، اب بہت ہی لیٹ ہو چکی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا اوکے ناؤ از باتنگ آف رائز سیپریٹ، آپ کا راستہ الگ ہے اور ہمارا راستہ الگ ہے، آج کے بعد آپ اپنے راستے پر چلیں اور ہم اپنے راستے پر چلیں۔ دراصل ان پوائنٹس میں ایسا کیا تھا جو نہرو رپورٹ میں ایڈ نہیں کیا گیا؟ یہ یاد رکھیں کہ ان 14 جو پوائنٹس تھے نا اس میں جو دہلی مسلم سجیشنز جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دی تھی نا اس کے بھی 4 پوائنٹس اس میں شامل کیے گئے تھے۔ کس میں؟ یہ 14 پوائنٹ میں دہلی مسلم سجیشنز کے 4 پوائنٹ بھی ایڈ کیے گئے تھے۔ ابھی ہم آتے ہیں بیک گراؤنڈ کی طرف۔ 14 پوائنٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، دراصل یہ جو رپورٹ ہے نا یعنی کہ 9 مارچ 1929 کو جب آل انڈیا مسلم جو لیگ تھی نا اس کی کونسل کے ایک اجلاس میں یہ پیش کی گئی اور دی گئی تھی اس وقت۔ یہ رپورٹ جب ہے 9 مارچ 1929 کو جب آل انڈیا مسلم لیگ کو کونسل کے ایک اجلاس ہوا اس میں یہ پیش کی گئی تھی۔ نہرو رپورٹ میں مسلم جو لیڈر تھے اس وقت مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے اس وقت نہرو رپورٹ پر، جیسے آغا خان ہے اور محمد شفیع نے ان پر تنقید کی تھی نہرو رپورٹ پر۔ انہوں نے اسے موت کا وارنٹ سمجھا۔ کس کو؟ انہوں نے نہرو رپورٹ کو ایک موت کا وارنٹ سمجھا، کیونکہ اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے جو مشترکہ الیکشنز تھی فرصتوں کی سفارش کی گئی تھی، یعنی کہ الیکشنز کو ڈینائی کیا گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ تو موت کا وارنٹ سمجھتے تھے اس کو، کون؟ محمد شفیع اور جو آغا خان تھے وہ۔ تو محمد علی جناح جو ہے دا فاؤنڈر آف دا پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، جب وہ مئی 1928 میں انگلینڈ کے لیے روانہ ہوئے، 1928 میں نے کہا نا کہ وہ انگلینڈ گئے تھے۔ نہرو رپورٹ ان ڈیٹیلز میں نے میرا پچھلا لیکچر نہرو رپورٹ پر ہے اور ان ڈیٹیلز میں نے سمجھایا ہے، اگر وہ آپ لیکچر دیکھیں گے تو یہ آپ لوگوں کو یعنی کہ زیادہ سمجھ آئے گا۔ تو جو انگلینڈ جب وہ روانہ ہو گئے 6 ماہ بعد وہ پھر واپس آئے، تو مارچ 1929 میں جب مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں جناح کی صدارت میں منعقد ہوا، یعنی کہ سربراہ کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ ان کا اجلاس دہلی میں جب منعقد کیا گیا، اپنے مندو مبین سے جب وہ 14 نکات یعنی کہ اپنے مندو مبین سے یعنی آڈینس سے، لیڈر سے، مسلم لیگ سے خطاب میں انہوں نے مسلمان کے جو نقطۂ نظر ہیں نا، جو مسلمانوں کو پرابلمس ہیں
ان کو 14 نکات کے تحت اسٹرانگ کیا، اور یہ 14 جو نکات تھے نا، دراصل یہ 14 نکات جناح کے 14 نکات بن گئے اسی وقت، جو کہ مسلمانوں کے پرابلمز کو بیان کرتے تھے۔ ابھی ہم آتے ہیں 14 پوائنٹ پر۔ ابھی میں یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ دراصل ایسے ہے کہ کانسٹیٹیوشنز کے حساب سے جو میجورٹی تھی اس میں اب 14 پوائنٹ ہیں، یعنی 14 نکات ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ مین چیز چار پوائنٹ آپ لوگ سمجھیں، پھر اس سے جو ریلیٹڈ ہے پھر وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اس میں کتنے پوائنٹ قائد اعظم کے اس سے ریلیٹڈ تھے اور کتنے پوائنٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس سے ریلیٹڈ تھے۔ سو فرسٹ آف آل، پہلا یہاں پر میں نے لکھا ہے، یعنی کہ مور پاورز وتھ دا پریونس، یعنی کے طور پر صوبوں کے ساتھ مزید اختیارات، صوبوں کو مزید اختیارات دی جائیں یا ان کے ساتھ مزید اختیارات اور اتھارٹیز، پاور۔ تو قائد اعظم کے جو 14 نکات ہیں ان میں سے 4 نکات وہ پریونس کو پاور دینے پر ہیں۔ تو ابھی آتے ہیں سیکنڈ پر۔ سیکنڈ میں نے لکھا ہے، اور سیکنڈ کے میں نے جیسے اس کے 4 لکھے تو مینس کہ اس کے 4 ریلیٹڈ تھے پوائنٹ، اور یہ 5 لکھے تو مینس سیکنڈ کے 5 تھے۔ سو یہ جو مسلم ریپرزنٹیشنز تھی تو اس کے 5 پوائنٹ ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی اس وقت نمائندگی۔ تو ابھی آتے ہیں تیسرے کے 3 پوائنٹ ہیں، ابھی 4 اور 5 تو 9 ہو گئے، جب 3 ہم ان سے ملائیں گے تو 12 ہو جائیں گے آئی تھنکس۔ تو فیوچر پروف، یعنی کہ جو مستقبل کا ثبوت تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس سے ریلیٹڈ اس کے 3 پوائنٹس ہیں، تو یہ 12 بن گئے، باقی بچے 2۔ تو چوتھا جو پوائنٹ ہے، چوتھواں، اس میں کہا ہے کہ دا سیف گارڈ مسلمس ریلیجنس لبرٹی اینڈ کلچرز، یعنی کہ آئین میں ترمیم، یعنی کہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور ثقافت کا پروٹیکشن کرنے کے لیے جو تھے اس سے 2 پوائنٹ ریلیٹڈ ہیں۔ تو ان ڈیٹیلز آپ لوگوں کو یہ یعنی 14 پوائنٹ کو میں نے یعنی کہ 4 پوائنٹ میں کیا، اور اس سے ریلیٹڈ جو تھے وہ میں نے بیان کیے۔ ابھی چلتے ہیں ہم اپنے 14 پوائنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ مور پریونس وتھ دا مور پاور وتھ دا پریونس، یعنی کے طور پر مزید اختیارات صوبوں کے پاس، یا اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے جو پوائنٹ تھے نا وہ 4 اس سے ریلیٹڈ تھے پوائنٹ۔ ابھی چلیے چلتے ہیں اپنے، وہ 4 پوائنٹ تھے تو صحیح، لیکن پوائنٹ کیا تھے؟ فرسٹ پوائنٹ میں ایسے ہے یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، اس میں ایسے ہے دراصل، یعنی کہ نیرو رپورٹ میں یہی تھا کہ فیڈرل ریزیڈیوری پاورز وزٹڈ ان پریونسز، یعنی وہ کہتے تھے کہ فیڈرل پاور ہونا چاہیے، لیکن یہ کہتا تھا کہ پاور جو ہے وہ پریونس کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ جناح نے کہا، میں ابھی آپ کو یہ پہلا پوائنٹ یعنی کہ ان ڈیپتھ میں پڑھانا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں، جو جناح قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پریونسز کے پاس بھی پاور ہونی چاہیے، ساری کی ساری پاور ایک فیڈرلس یا سینٹرلس گورنمنٹ کے پاس تو نہیں ہونی چاہیے نا، پریونس کے پاس بھی کچھ پاور ہوں گی۔ فار ایگزامپل، جیسے آپ پاکستان میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو ڈیسیجنس ہے نا، جو بھی فیصلے ہیں وہ پرائم منسٹر کرتا ہے، لیکن جتنے بھی پروونس ہیں ان کی اپنی اپنی ایک سپریٹ گورنمنٹ ہے، الگ الگ ان کی حکومت ہے، وہ اپنے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر سب پر اپنے فیصلے نہیں کر سکتا پاکستان میں۔ آخر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ برٹش انڈیا میں اس ٹائم 2 ہی ہاؤس تھے، برٹش انڈیا میں اس ٹائم صرف 2 ہی ہاؤس تھے، تو ایک ہاؤس تھا نیشنل اسمبلی اور دوسرا ہاؤس تھا سینٹ۔ سو نیشنل جو اسمبلی تھی اس میں 500 سیٹ تھی اور سینٹ میں تھی 200 سیٹ تھی۔ جناح نے کہا کہ کامن سینس کی ایک بات ہے نا، آپ تو خود ہی اندازہ لگائیں، یہ ایک کامن سینس کی بات ہے برادرز، اگر 500 کی اسمبلی ہے اور مسلمان 25% ہیں اور ہندو 75% ہیں، تو اگر اسمبلی میں الیکشنز ہوتے ہیں اسمبلی میں، تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، کون جیتے گا؟ جہاں میجورٹی زیادہ ہوگی تو وہیں جیتے گی نا، تو میجورٹی آخر ہندوؤں کی تھی اور حکومت بھی اسی کی ہوگی، سارے کے سارے گورنمنٹس پاور فیڈرلز کے پاس چلے گئے،
یعنی چلے جائیں گے تو مسلمان ظاہری بات ہے ڈسٹرائے ہو جائیں گے. پھر جیسا فیڈرل حکم دیتی جائے گی، جیسے وہ آرڈر کرتی جائے گی، ویسے ہی ہمیں کرنا پڑے گا اور مسلمانوں کو ان کا ماننا پڑے گا، ان کا حکم. اس لیے جناح نے کہا کہ پریونسز کو اس کی الگ سے حق ملنے چاہیے، تاکہ جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے، فار ایگزامپل بنگال ہو گیا، پنجاب ہو گیا، NWFP جس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے KPK سے، خیبر پختونخوا سے، سو وہ ہو گیا، اس میں یعنی کے طور پر میجورٹی جہاں ہونی چاہیے وہاں پروونسز کو بھی پاور دی جائے، وہ وہاں پر اپنے اتھارٹی چلائیں. تو ابھی آتے ہیں سیکنڈ پر، پروونشل اٹانومی جو ہے. دراصل ایسے ہے کہ یہ پوائنٹ اس میں بھی تھا، نہرو رپورٹ میں بھی تھا، لیکن یہ پوائنٹ اس میں بھی تھا. تو ہم چلتے ہیں کہ وہاں وہ پوائنٹ کیا کہتا تھا، یہاں یہ پوائنٹ کیا کہتا ہے قائد اعظم کے پوائنٹ میں. سو دراصل ایسے ہے کہ جو پروونسز ہے نا وہ کیا ہوگی، جو پروونسز ہیں، جو صوبے ہوں گے، وہ کہتا تھا، یعنی کہ اس میں تھا کہ نہرو رپورٹ میں تھا کہ ان کے پاس بھی پاور ہوں گے، انڈیپینڈنس ہوں گے، وہ بھی آزاد ہوں گے، فریڈم ہوں گے، لیکن اس میں تھا کہ ریلیٹو اٹانومی پروونسل کو دی جائے. لیکن جناح نے کہا تھا کہ پروونسز پر ایبسولوٹ اٹانومی ہونی چاہیے. ریلیٹو اور ایبسولوٹ میں ڈفرینس کیا ہے، آئیے اب چلتے ہیں کہ وہاں ریلیٹو یعنی کہ بتاتے تھے ریلیٹو اٹانومی اور یہاں تھا ایبسولوٹ اٹانومی. ان دونوں میں ڈفرینس دراصل یہی ہے کہ وہ یعنی کہ ریلیٹو کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی صوبے ہوں گے، جتنے بھی پروونس ہوں گے برٹش انڈیا میں، تمام پروونسز کو یونیفارم نہیں دی جائے گی، مطلب ایک جیسی ان کو پاور نہیں دی جائے گی. لیکن جناح نے کہا کہ ایبسولوٹ مطلب سب کو برابر پاور دی جائے، ایک جیسی پاور دی جائے، ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. سو دوسرا میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. تھرڈ پوائنٹ آتا ہے ہمارا کہ جو مسلم یعنی کہ دہلی مسلم سجیشنز میں بھی یہ پوائنٹ تھا آئی تھنک. سو تیسرے میں آتا ہے کہ جو سندھ ہے یعنی کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ سندھ کو ممبئی سے جدا کیا جائے، یہاں پر بھی یہی ہے. تو سندھ شوڈ بی سپریٹڈ فرام بمبئی ٹو میک اٹ پریونس. یعنی اس پوائنٹ میں ایسا تھا کہ جو بھی سندھ ہے نا، جو سندھ ہے اس کو ممبئی سے الگ کیا جائے ایز اے سپریٹ، اور اس کو اپنی ایک سپریٹ ایڈنٹیٹی ہونی چاہیے. سندھ اپنی سپریٹ ایڈنٹیٹی ہونی چاہیے نا، اس کو ممبئی سے نام تو فیمس نہیں کرنا ہے. یہ تھا 3 پوائنٹ میں نے سمجھا دیا. اور 4 پوائنٹ میں ہے جو 4 پوائنٹ میں ہے تو وہ میں آپ کو ان ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہوں کہ جو بھی ریفارمز ہوں گے، جو بھی کانسٹیٹیوشنز ہوں گے، جو بھی لاز بنائے جائیں گے، سب سے پہلے وہ تو NWFP جس کو ریپرزینٹ KPK سے کیا جاتا ہے یعنی خیبر پختونخوا سے، اس میں اور بلوچستان میں، یعنی کہ سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا اس لا کو، یا ریفارمز ہوگی یا کانسٹیٹیوشنز ہوگی یا کوئی بھی لیگل وغیرہ بنائے جائیں گے نا، ان کو بلوچستان اور NWFP میں بھی یعنی کہ انٹروڈیوس کرائے جائیں گے. اور کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی کہ یعنی کہ برابر ہوں گے، سب میں ایک ہی انٹروڈیوس ہوں گے، سارے صوبوں میں وہ ایک ہی انٹروڈیوس ہوں گے. ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر لاز اور بنائے جائیں، دوسرے صوبے میں لاز اور بنائے جائیں، اسی طرح سب صوبوں میں برابر یعنی لاز. تو یہ تھا مور پاورز وتھ پروونسز. میں نے ان ڈیٹیلز آپ لوگوں کو سمجھا دیا. تو ابھی ہم چلیں گے جو یعنی کہ 4 پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ تھے تو وہ میں نے بتا دیے. ابھی ہم آتے ہیں سیکنڈ پر، یعنی کہ مسلم کی جو ریپریزنٹیشنز تھی، مسلمانوں کی جو نمائندگی تھی اس وقت، وہ کیا تھی. تو ہمارا 5واں جو پوائنٹس آتا ہے اس میں یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشنز تھی اس وقت، نمائندگی تھی، یعنی کہ ان دا سینٹرل لیجسلیچرز مسلم ریپریزنٹیشنز شوڈ ناٹ بی لیس دین، یعنی کہ مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشنز ہے ان دا سینٹرل لیجسلیچرز مسلم ریپریزنٹیشنز شوڈ ناٹ بی لیس دین 1/3.
یعنی کہ اس پوائنٹ میں ایسے ہے، یہ 5واں پوائنٹس ہے، اس میں ایسے ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوگی یا سینٹرل لیجسلیچرس ہوگی جب وہ بنے گی اس میں مسلمانوں کی 1/3 نمائندگی ملنی چاہیے، اور ضرور یہ مسلمانوں کو نمائندگی ہونی چاہیے، ان کی ریپریزنٹیشن انہیں ملنی چاہیے۔ اور 6 پوائنٹ میں ہم آتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، اس میں ایسے ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یعنی کہ افیکٹو ریپریزنٹیشنز آف مینورٹیز، دا فاؤنڈر آف دا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی کہا تھا کہ جو مینورٹیز ہوں گی اس کے جو افیکٹوز، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو افیکٹو ریپریزنٹیشنز ہوگی، ہر پریونس میں میٹر نہیں کرتا، یعنی کہ ہر کوئی جو وہاں صوبہ تھا اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہاں پر کتنی آبادی ہے، ایکولیٹی ہونی چاہیے یا ہر صوبے میں یعنی کہ برابر ہونے چاہیے، یعنی اس کا نو لنک بٹوین ریلیجنس اور پولیٹکس، اس کا کوئی بھی لنک ریلیجنس مذہب سے یا پولیٹکس سے نہیں ہے۔ نیرو رپورٹ میں یہ لکھا گیا تھا، لیکن مذہب میں بہت یعنی کہ مذہب میں اور جو پولیٹکس تھی اس میں کوئی لنک نہیں ہوگا۔ نہرو رپورٹ میں یہی کہا گیا تھا۔ یہاں کیا کہا گیا ہے کہ مینورٹیز اور میجر یعنی افیکٹو ریپریزنٹیشنز آف مینورٹیز اس کو بھی دینی چاہیے۔ کانگریس نے کہا کہ مذہب کا کوئی پولیٹکس سے کوئی بھی لنک اور کنیکٹ نہیں ہے، اس لیے ہم اسمبلی میں نو فکس سیٹ نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی سیٹ فکس نہیں کریں گے، نہ ہی ہندوؤں کی اور نہ ہی مسلمانوں کی، نہ ہی سکھوں کی۔ تو اسی طرح سے 25% سیٹس کیوں مسلمانوں کو، فار مسلمس ان سینٹرل لیجسلیچرس، یعنی کہ پھر مسلمانوں کو یہ 25 سیٹس کیوں دی گئی؟ سمجھو کہ وہاں پر فرقہ واریت اور مذہب تو دیکھ رہے ہیں، وہ ریلیجن تو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو 25% سیٹس انہوں نے دی۔ لیکن قائد اعظم نے اسی پوائنٹ میں کہا ہے کہ ریپریزنٹیشنز اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشنز پروونشلز، فرض کریں اگر پنجاب میں 75% مسلمان ہیں تو اسمبلی میں ظاہری بات ہے یعنی کہ 75 سیٹس مسلمانوں کی ہی ہوگی، اور اگر 18% یعنی کہ 80% مسلمانوں کی اسمبلی میں ریپریزنٹیشن ہے تو 80 سیٹس مسلمانوں کی ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہندو زیادہ تھے، کانگریس والے زیادہ تھے، تو وہی وہاں پر حکومت کریں گے نا۔ تو چھٹا بھی ہو گیا، میں نے بتایا کہ قائد اعظم اور نیرو رپورٹ میں کیا تھا۔ 7واں جو ہمارا ہے اس میں قائد اعظم کے پوائنٹ میں ہے کہ دا پرنسپل آف سیپریٹ الیکشن شوڈ اپلائی ٹو ایچ community. However, if any community wants it can choose the method of mixed elections on its free will. دراصل آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ سیپریٹ الیکشنز میں یہی ہے کہ اب اس میں یہ تھا کہ جو سیپریٹ الیکٹریٹ تھے نا اس کا مطلب ہر کوئی مینورٹی اپنی آئیڈینٹی، سیپریٹ آئیڈینٹی، اپنی شناخت کے لیے، اپنی الگ پہچان کے لیے وہ اپنے ریلیجنس کو بھی آگے رکھ سکتی ہے، وہ اپنی یعنی کہ کلچر کو بھی آگے رکھ سکتی ہے، وہ اس کی مرضی ہے، یا وہ آئین یا وہ ریپرزینٹ کر سکتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایز اے سیپریٹ باڈی ہو کر وہ اپنی ریپرزینٹ کر سکتا ہے کہ مذہب کے حساب سے چلے یا اس کے لیے۔ لیکن اگر جو مینورٹی ہیں وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی اور پارٹی سے مل جائے، اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کے لیے وہ الگ سے مل جائے، یعنی کہ اس کو چوز کر لے، یعنی کہ مکس الیکشنز ہو جائیں، تو وہ تو اس کی مرضی ہے۔ اس میں یہی تھا۔ اور ابھی ہم آتے ہیں 8ویں پوائنٹ پر۔ 8ویں پوائنٹ میں دراصل ایسے ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو جو گورنمنٹ ہے نا اس کی سروس میں اور گورنمنٹ جاب میں ریپریزنٹیشنز ملے گی، یعنی کہ ان کو ضرور ریپریزنٹ ملے گی، جاب ہو یا گورنمنٹ کوئی بھی سروسز ہو ان میں ریپریزنٹ ملے گی بیس آن دیئر کمپیٹیٹی اینڈ کیپیبلٹی اینڈ پروفیشنز۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر مسلمان کہیں زیادہ ہیں یعنی کہ بنگال میں تھے یا پنجاب میں تھے یا NWFP میں تھے، اگر وہاں پر مسلمان زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ سیٹ دی جائے گی، ان کو ان کی کیپیبلٹی، ان میں جو ایبلٹی ہے اس کی بیس پر دی جائے گی۔ ایکول ریپریزنٹیشنز ملے گی، یعنی مسلمانوں کو اور
کہیں بھی ان کے رائٹس کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس پوائنٹ میں یہی تھا۔ ابھی ہم جو ہمارا نواں پوائنٹ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کو پروونشلز یعنی کہ پروونشلز جو ہے اور سینٹرلز گورنمنٹ ہیں یا سینٹرل لیجسلیچرز ہے، اس میں ساری جو منسٹریز ہیں اس وقت، اس میں 1/3 ریپرزنٹیشنز اور نمائندگی ضرور ملنی چاہیے۔ یعنی کہ صوبے کے حساب سے بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ سینٹرل لیجسلیچر کے حساب سے بھی آپ کہہ سکتے ہو، اور اس کے حساب سے بھی کہہ سکتے ہو آپ ریپرزنٹیشنز یعنی 1/3 مسلمانوں کو ضرور ملنی چاہیے۔ یہ تھے مسلم ریپرزنٹیشن سے جو ریلیٹڈ تو قائد اعظم کے نکات وہ میں نے بتائے۔ ابھی ہم آتے ہیں فیوچر پروف کی طرف۔ کس کی فیوچر؟ یعنی کہ جو مستقبل کا ثبوت۔ دراصل ایسے ہے کہ جو ہمارا 10واں ہے، یعنی یہ 10واں پوائنٹ ہے، اس میں ایسے ہے کہ جو کوئی بھی علاقائی جو ایریے کے تقسیم میں جو کسی بھی وقت ضروری ہو مسلم اکثریت کو کسی بھی طرح افیکٹ نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کو کبھی بھی افیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ پروونسز کی جو جغرافیہ لوکیشنز ہے نا، وہ کسی بھی صورت میں بدلی یا چینج نہیں کی جائے گی، اور اس سے کسی بھی قسم کا جو افیکٹس یا اثر یا متاثر مسلم جو پریونسز ہوں گے یا میجورٹی جو ہوگی اس کو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا۔ جیسے کہ پنجاب میں مسلم زیادہ ہیں، بنگال میں مسلم زیادہ ہیں، NWFP میں، یعنی کہ ان پر کوئی افیکٹ نہ ہو۔ اور NWFP کو تو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں KPK کے نام سے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے نام سے۔ یہ تھا 10واں۔ ابھی ہم آتے ہیں 11ویں پر۔ اس میں ایسے ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا کہ اب کوئی بھی جو بل ہوگا یا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ریزولیشنز ہوگی یا کوئی بھی ریفارمز ہوگے، کانسٹیٹیوشنز یا ہوں گے، اب تب تک وہ پاس نہیں ہوں گے جب تک، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو جب تک 3/4 اگر یہ کمیونٹی اس باڈی کا یعنی پارٹ بنے، 3/4 جب میجورٹی ہونی چاہیے یا کمیونٹی اس باڈی کا پارٹ بنے یا پاور بنے، اگر 3/4 سے زیادہ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ ریفارمز ہوں، یہ لاز بنائے جائیں یا یہ بل پاس کیا جائے یا یہ کانسٹیٹیوشنز بنایا جائے یا یہ ریزولیشنز بنا دی جائے، تو اس بل کو پاس کیا جائے گا۔ اگر 3/4 سے زیادہ میں لوگ ہوں گے تو یعنی کہ وہ ایگری ہوں گے تو پھر پاس کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس سے کم کرتے ہیں تو وہ بل ہو، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنز ہو، چاہے وہ ریفارمز ہوں، چاہے وہ لا ہو، چاہے وہ ریزولیشنز ہو، کوئی بھی ہو، وہ پاس کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ تھا 11واں پوائنٹ جو ان ڈیٹیلز میں نے سمجھایا۔ تو ابھی ہم آتے ہیں 12ویں پوائنٹ پر۔ اس میں ایسے ہے کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنز ہوگی یا ریفارمز ہوں گے یا لاز بنائے جائیں گے یا بل ہوگا، اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی جائے گی، اور چینجنگ تب تک اس میں نہیں ہوگی جب تک کہ جو سارے پروونسز ہیں یعنی کہ سارے جو صوبے ہیں وہ ایگری نہ ہوں، تب تک وہ اس میں کوئی چینجنگز اور تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ مطلب ان میں اپنا انپٹ نہیں دے گی، مطلب وہ اپنا انپٹ نہیں دے گی۔ یہ تھا فیوچر پروف کے ساتھ جو قائد اعظم کے جو لنک تھے، ریلیٹڈ تھے جو پوائنٹ، وہ میں نے بتا دیے۔ یعنی کہ آئی تھنک 12 ہو گئے پوائنٹ۔ ابھی آتے ہیں ہم جو مسلمانوں کے ریلیجنز کو سیف گارڈز اور لیبارٹری جو مذہب یعنی کہ جو مذہب اور کلچر کے حساب سے مسلمانوں کی جو مذہبی آزادی تھی اور ثقافت کی حفاظت کے لیے جو تھی اس وقت، تو اس سے پوائنٹ ریلیٹڈ تو یہ 2 ہیں۔ سب سے پہلے 13ویں پوائنٹ کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس پوائنٹ میں ایسے ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پوائنٹ مذہب کے حساب سے دیا ہے کہ ایکول ریلیجیس لبرٹی شوڈ بی گرانٹیڈ ٹو آل کمیونٹی، یعنی کہ ہر کمیونٹی کو اپنا ریلیجنس ہے اور اس کا اپنا ریلیجنس ہے، وہ پریکٹس کر سکتی ہے اپنے کو، یعنی اپنے ریلیجنس کو پریکٹس کر سکتی ہے، ایک اوپن لیبارٹری کے طور پر ہونی چاہیے، اور ان کو آزادی دی گئی تھی، یعنی آزادی دینی چاہیے اپنے ریلیجنس کو فالو کر سکیں۔
جیسے مسلمان اپنے مذہب یعنی کہ اسلام کو فالو کریں، ہندو اپنے ریلیجنس کو، جو اپنے ریلیجنس کو، اینڈ کرسچنس اپنے ریلیجنس کو، یعنی کہ ہر ایک کو فلی آزادی دی جائے، مذہبی بھی آزادی ان کو دی جائے، ثقافتی بھی اور عقیدے کے حساب سے بھی اور ورشپ کے حساب سے بھی، اور پابندیاں یا پریچنگ جو ہوں گی یا ایسوسیشن ہوگی یا کوئی بھی ایجوکیشنس ہوگی، تمام جو کمیونٹی اس وقت تھی، ہندو تھے، کرسچن تھے، مسلمان، ان کو دینی چاہیے۔ ابھی جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ آئین میں جو مسلم ثقافت کا جو پروٹیکشنز ہے نا اس کے بارے میں، اور مسلمز کی جو ایجوکیشنز ہے اس کے بارے میں ان کی پروٹیکشنز کی جائے، اور لینگویج کی پروٹیکشنز ہو، مذہب کی اور پرسنل جو لاز بنائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے جو خیراتی ادارے ہیں ان کے جو پروٹیکشنز اور فروغ کے لیے جو مناسب تحفظات کو مجسم کرنا چاہیے مسلمانوں کے، یعنی کہ ایسے تھا کہ مسلمان ایک پروٹیکشن ملے گا، مسلمانوں کو ایک پروٹیکشن ملنا چاہیے ایز ریلیجنس کے حساب سے اور کلچر کے حساب سے، تاکہ وہ اپنا کلچر بھی پریکٹس کر سکیں اور اپنا مذہب بھی۔ یہ تھے اس کے 14 پوائنٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں ریئیکشنز، یعنی ریئیکشنز پڑھتے ہیں، اس وقت ریئیکشنز کیا تھا، رد عمل کیا تھا ہندوؤں کا۔ سو امنگ دا ہندو، یعنی کہ ہندوز کے درمیان جناح کے جو یہ 14 پوائنٹ تھے نا اس کو انتہائی طور پر نظر انداز کیا گیا اس وقت، اور کانگریس پارٹی جو تھی انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ جو جوہر لال نہرو تھے وہ کون تھے؟ وہ موتی لال نہرو کے بیٹے تھے۔ انہوں نے جناح کے مضحکہ کا خیز جو یہ 14 پوائنٹ تھے اس کا کہا۔ اس نے بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے پر مجبور کیا تھا، یعنی کہ قائد اعظم کو بنانے پر، پاکستان ایک سیپریٹ کنٹری بنانے پر، الگ ملک بنانے پر فلی مجبور کیا گیا تھا۔ آفٹر میتھ نتیجن یہی ہوا کہ جو 14 نکات تھے یا 14 پوائنٹ تھے اس کی تشتیر یا تحشیر کے بعد جناح کو گول میز کانفرنس میں جب شرکت کے لیے انوائٹ کیا گیا یا اسے مدعو کیا گیا، اس گول کانفرنس کے بارے شرکت میں کہا کہ آپ بھی یہاں پر آئیں، انوائٹ کیا گیا اسے، جہاں انہوں نے مسلم نقطۂ نظر کو آگے بڑھایا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ہی اسٹرگل کی ہے پاکستان کے لیے، اس لیے تو دا فاؤنڈر آف دا پاکستان اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر کہیں جب وہ جاتا تھا ہندوؤں کے سامنے یا برٹش کے سامنے، وہ ہمیشہ ڈیمانڈز یا مطالبات مسلمانوں کے ہی رکھتا تھا۔ سو جو 21 دسمبر کی آدھی رات تھی، کب 21 دسمبر کی آدھی رات تھی، اس کو کانگریس دریائے راوی پر گئے۔ کون؟ کانگریس دریائے راوی پر گئی، اور جوہر لال نہرو جو تھے، جوہر لال نہرو جو کہ میں نے بتایا کہ بیٹا تھا اس کا موتی لال نہرو کا نا، اس نے ایک جھنڈا اٹھایا۔ کب؟ آدھی رات کو، جب وہ دریائے راوی کے کنارے پر گئے تو وہیں پر اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور کہا کہ اس نے کہا، کیا کہا؟ لانگ لائف دا ریولوشنز، یعنی کہ انقلاب زندہ باد۔ یہی تھے ریئیکشنز اس وقت ہندوؤں کے۔ سو اب ہم آتے ہیں کہ نہرو رپورٹ میں اور جناح کے 14 پوائنٹ میں ڈفرینس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو نہرو رپورٹ ہے ان قائد اعظم کے پوائنٹس، سو سب سے پہلے نہرو رپورٹ میں یہی تھا کہ جوائنٹ الیکٹریٹ ہونے چاہیے، بڑے الیکشنز ہونے چاہیے، ایز اے فیڈرل کے طور پر ہونے چاہیے، بڑے الیکشنز ہونے چاہیے اور مکس الیکشنز ہونے چاہیے۔ اور قائد اعظم نے پوائنٹ بتایا تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ ہونے چاہیے، یعنی کہ ہر ایک کے الگ نا، اگر کہیں میجورٹی مسلمانوں کی زیادہ ہیں تو وہ مسلمان وہیں پر اپنی ایک پروونس میں ایک حکومت چلا کر وہ خود ہی اتھارٹی سنبھال سکتے ہیں۔ اگر جوائنٹ ہو گئے تو ظاہری بات ہے ہندو ہی جیت جائیں گے اور اس کے انڈر آ جائیں گے مسلمان، اور وہ جب بھی آرڈر دیں گے مسلمانوں کو تو ماننا پڑے گا۔ اس لیے وہاں سیپریٹ الیکشنز تھا اور جو نہرو میں جوائنٹ الیکٹریٹ تھا۔ سو نہرو نے کہا کہ نو ویٹیج فار مینورٹیز، یعنی جو کم لوگ ہوں گے ان کا کوئی ویٹ وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ دراصل مینورٹیز میں تھے کون؟ تھے ہی مسلمان نا،
تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ویٹیج فار مینورٹیز ان کو بھی دینا چاہیے، ان کی بھی چوز ہوگی جو وہ اپنے ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کے لیے چاہے جس کے ساتھ جائیں اپنے یعنی کہ اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی بنا سکتے ہیں، اور جس کو بھی چوز کر کے وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ کہتا تھا کہ انہیں نہیں دی جانی چاہیے۔ اور پھر نہرو رپورٹ میں تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ ایز اے سینٹرل لیجسلیچر ہونی چاہیے، ایک بڑا یعنی کہ اس نے کہا کہ سینٹرل گورنمنٹ ہونی چاہیے، لیکن قائد اعظم نے کیا کہا کہ پروونشلز اٹانومی ہونی چاہیے، یعنی کہ صوبوں کے پاس بھی پاور ہو، سینٹرل گورنمنٹ یعنی کہ جو سارا پاور ہوگا وہ فیڈرل کے پاس ہوگا، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ پروونس کو بھی اتھارٹی دی جائے کہ وہ اپنی ڈیسیجنز خود ہی لیں نا، کیونکہ پاکستان یعنی کہ مسلمان تو کم اکثریت میں تھے، تو اسی وجہ سے۔ پھر آتا ہے رول آف میجورٹی، بالکل جہاں میجورٹی ہوگی تو وہاں پر رول کیا جائے گا، نہرو رپورٹ میں یہی تھا کہ رول آف میجورٹی، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ آبزیسڈ وتھ کمیونل ایشوز، فرقہ واریت کا ایشوز ہے نا دراصل، اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ ایشو ہے، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ پھر 1/4 ریپریزنٹیشنز ہندوؤں کو دی جائے گی، یعنی کہ مسلمانوں کو 1/4 ریپریزنٹیشنز نمائندگی دی جائے گی، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، ہمیں اسمبلی میں 1/3 ریپریزنٹیشنز ملنی چاہیے، 1/4 ریپریزنٹیشن نہیں ملنی چاہیے۔ اور نہرو رپورٹ میں تھا کہ فوکسڈ آن ہندوز ایشوز، بالکل کانگریس نے بنائی تھی تو وہ ہندو کے ایشوز ہی بیان کرے گی نا، اس کو تو چیلنج دیا گیا تھا برکن ہیڈ کی طرف سے، پھر انہوں نے فوکس کیا ہندوز ایشوز پر، نہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے پرابلمس دیکھے، تو پھر قائد اعظم نے 14 پوائنٹ تو اس کے رسپانس میں دیے تھے، دراصل قائد اعظم نے فوکسڈ آن مسلم ایشوز پر دیا نا۔ پھر آتا ہے کہ سندھ بیکم اے پریونس، اس میں کس میں نہرو رپورٹ میں آتا ہے کہ سندھ بیکم اے پریونس if it bear its expenses، اس نے کہا سندھ کو ہم ممبئی سے تو الگ صوبہ بنائیں گے، لیکن اگر وہ اپنے خرچہ برداشت کر سکتا ہے تو، لیکن قائد اعظم نے کہا سندھ شوڈ سیپریٹ، سندھ کو الگ کیا جائے، وہ اپنی آئیڈینٹی خود کر سکتی ہے، ایز اے ریلیجنس کے حساب سے یا کسی بھی حساب سے وہ اپنی آئیڈینٹی خود کر سکتی ہے نا، تو اس کو دراصل سیپریٹ ہی کیا جائے۔ پھر اس کے نہرو رپورٹ میں تھا کہ ڈونٹ وینٹ ٹو انکلیوڈس مسلم ان کمبائنڈ، یعنی مسلمانوں کو جو کابینہ ہے اس میں شامل نہیں کیا جائے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کو شامل ہی نہیں کیا جائے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ انکلوژنس آف مسلم ان کابینٹ، یعنی مسلمانوں کو کابینہ میں مسلمانوں کو شامل کیا جائے، اس نے کہا تھا نہیں، یہ تھا ڈیفرنس۔ ڈیئرس، آپ لوگوں سے التجا کی جاتی ہے کہ میں نے ان ڈیٹیلس میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ لائک کریں۔ تھینکس فار یو واچنگ مائی چینل۔ اللہ حافظ۔